لاہور اسلام آباد موٹر وے ریڈیو پاکستان سیکریٹریٹ کے ایک بلاک کے عوض بھی قرض لیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں 14 سکوک جاری کیے اور 501 ارب روپے اکٹھے کیے۔ نون لیگ نے 2013 سے 2018 تک سکوک بانڈ سے 435 ارب روپے حاصل کیے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جس اثاثے کے عوض سکوک جاری کیے جاتے ہیں، اگر حکومت وعدے کے مطابق پیسے واپس نہ کرے تو کیا وہ اثاثہ ضبط کر لیا جائے گا؟ سنیے 2017 میں نون لیگ کے وزیر قانون زاہد حامد نے اس بارے میں کیا بتایا تھا۔ یہ جو پہلی دفعہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو رکھا گیا مورگیج کر کے اور سکوک لیا جائے، وہ 2010-11 میں نے کہا تھا، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کس کی گورنمنٹ تھی 2010-11 میں۔ یہ ڈوم اینڈ گلوم سیناریو میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان رقم واقف سکوک کے پیسے نہ واپس کرے اور جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کسی کے ہاتھ چلے جائے؟ پلیز، لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلامک بینکنگ کے ماہر جناب ابن الحسن صاحب۔ ابن الحسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے پہلے یہ بتائیے گا، کیا سکوک جاری کرنا یا سکوک بانڈ جاری کرنا یہ ایک عام اور مناسب بات ہے حکومتوں کے لیے؟ کیا دیگر حکومتیں یعنی باقی ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سکوک یا سکوک بانڈ جاری کریں؟ سکوک میں ہوتا کیا ہے کہ سکوک میں آپ کسی مقصد کے تحت سکوک ایشو کرتے ہیں، اور سکوک جو ہوتا ہے وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کا طریقہ ہے۔ دراصل سکوک ایکنالجمنٹ ہے، یعنی رسید ہے۔ یہ پرانے زمانے میں عربی میں ایک ہوتا تھا ساک، یعنی ہم نے تم سے مال لیا، ہم نے تمہیں رسید دے دی، جب اس کو ہم جمع میں لے کے آتے ہیں تو وہ سکوک ہو جاتا ہے۔ اور سکوک ایک رسید ہے جس کو جو سرمایہ جو لگاتا ہے اس کو رسید دی جاتی ہے کہ تم سے ہم نے سرمایہ لیا، اس کام کے لیے لیا، اس مقصد کے لیے لیا، اس وقت کے لیے لیا، اور وقت آنے پر ہم تمہیں سکوک کے نتائج سے آگاہ کریں گے کہ یہ منافع ملا اور یا تمہیں نقصان ہوا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب وقت کے اوپر جب ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں تو جو کل منافع ہوتا ہے اس سے ہم نمبر آف سکوک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پر سکوک منافع مل جاتا ہے۔ اور پر سکوک منافع میں اگر علی حیدر آپ کے پاس 10 سکوک ہیں تو 10 سکوک کو پر سکوک جب منافع سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کو مرکب منافع مل جاتا ہے، یعنی ٹوٹل پروفٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ جبکہ بانڈ میں یہ بالکل مختلف ہے۔ بانڈ میں تو آپ سے انہوں نے 100 روپے لیا اور کہا میں آپ کو 7% دوں گا، تو اب آپ کو بانڈ میں 7% گارنٹیڈ ہے۔ آپ کوئی چیز سرمایہ کاری میں یا فائنانس میں کوئی چیز گارنٹی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میچورٹی پہ یعنی اینڈ آف دا ڈے کے اوپر ہوتے ہیں۔ بانڈ میں آپ کو گارنٹی کر دی جاتی ہے۔ گارنٹی دراصل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور گارنٹی نہیں کر سکتا، اور جب آپ گارنٹی کرتے ہیں تو آپ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ چلیں اچھا، اب یہاں پہ عبدالحسن صاحب دنیا میں کیا رائج ہے، مطلب اسلامی ممالک خاص طور پہ، بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ برطانیہ نے بھی سکوک ایشو کیے ہیں تاکہ وہ اسلامک انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکے، تو کیا دنیا میں ممالک خاص طور پہ اس طرح سے سکوک جاری کرتے ہیں اور وہاں پر ایسی بڑی بڑی انٹرپرائزز کو ایز اے کولیٹرل رکھوایا جاتا ہے، گروی رکھوایا جاتا ہے؟ جناب سکوک ایشو ہی کولیٹرل بیس پہ کیے جاتے ہیں۔ سکوک کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد کے ساتھ ایک میٹیریل ہوتا ہے، تب سکوک ایشو ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں جو سکوک ایشو ہو رہے ہیں اگر وہ اپلائیڈ ریٹ کے اوپر ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اپلائیڈ ریٹ نہیں ہوتا ہے۔ اپلائیڈ ریٹ آپ کر نہیں سکتے، آپ پہلے سے نشاندہی نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں 7% دوں گا یا تمہیں 8% دوں گا یا 9% دوں گا۔ آپ کو کیا معلوم کہ آج میں نے سکوک بک کیے ہیں اور 1 مہینے کے بعد میری پروفیٹیبلٹی کیا آئے گی؟ آپ کو تو نہیں معلوم۔ تو لہٰذا آپ فارورڈ میں کوئی چیز کنفرم نہیں کر سکتے۔ سکوک میں بانڈ میں آپ کر سکتے ہیں، لے کے بانڈ میں تو آپ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 100 روپے لے رہا ہوں اور 105 روپے آپ کو دوں گا منافع۔ اس میں آپ سکوک میں نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں سکوک ایشو ہو رہے ہیں۔ اب وہ اسلام کے نام پہ ہوں یا کرسچینٹی کے نام پہ ہوں یا جوئزم کے نام پہ ہوں، وہ بہرحال بانڈ ایشو ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو سکوک کا نام دے دیں یا بانڈ کا نام دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، تو عبدالحسن صاحب کیا اسلامی نظام میں اور بھی طریقے ہیں قرض حاصل کرنے کے، قرض دینے کے، جن میں سود شامل نہ ہو، اور حکومت جو ہے وہ حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، حکومتیں قرض دے سکیں اور قرض لے بھی سکیں؟ نہیں، دیکھو علی حیدر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام میں قرض کا تصور ہی نہیں ہے، قرض ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، یعنی فائنینسنگ ہوتی ہے۔ قرض جو ہوتا ہے وہ لائبلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے، جبکہ فائنینسنگ کے اندر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔
قرض میں آپ کے اوپر پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر ریٹ لگایا جاتا ہے. سرمایہ کاری میں جو آپ کا منافع آتا ہے وہ پری ایگریڈ ریشو کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے. قرض کا فارمولا جو ہے منافع نکالنے کا وہ الگ ہے اور سرمایہ کاری کا منافع نکالنے کا طریقہ الگ ہے. اسلام میں 4 قسم کے طریقے ہیں. اسلام میں اسلامک فائنینسنگ کے اندر یا تو آپ ایبلٹی پہ فائنینسنگ کرتے ہیں یعنی انسان کی کارکردگی پہ کرتے ہیں, یا آپ کوموڈٹی پہ کرتے ہیں یعنی اشیاء پہ کرتے ہیں, ٹریڈ فائنینسنگ کرتے ہیں, یا آپ وینچر فائنینسنگ کرتے ہیں یا ایکوٹی فائنینسنگ کرتے ہیں, اور یا پھر آپ پراپرٹی فائنینسنگ کرتے ہیں یعنی آپ کے جو اثاثہ ہیں ان کے تحت فائنینسنگ کرتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی عمارت لینی ہے, کوئی گاڑی لینی ہے, کوئی بلڈنگ لینی ہے تو اس کے تحت ہوتا ہے. اس کے علاوہ 5واں کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں فائنینسنگ کرنے کا, اور اسلام میں فائنینسنگ ہوتی ہے. اسلام میں قرض نہیں دیا جاتا, قرض صرف قرض حسنہ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ عبد الحسن صاحب میں ایک ہائپوتھیسس ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کافی حد تک ریئلٹی کے قریب بھی ہے. گورنمنٹ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, اس کو پیسے چاہیے اور پیسے اس کو قرض کی صورت میں چاہیے, تو کیا کرے کہ قرض بھی ملے اس کو, یا جو آپ کہہ لیں آپ تصور تو نہیں ہے قرض کا, لیکن اس کی نیڈ بھی پوری ہو, اس کو پیسے بھی ملے اور اس کو سود پر بھی پیسے نہ ملے, اس کو سود نہ ادا کرنا پڑے. اسلام میں طریقے ہیں اس طرح کے؟ بہت طریقے ہیں اسلام میں. آپ ہر ٹرانزیکشن کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ لگا دیں, آپ کا قرض جو ہے وہ سرمایہ کاری میں تبدیل ہو جائے گا. آپ اللہ کو بیچ میں لے کے آئیے نا. آپ اپنے تحت گارنٹی کیوں دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ جی میں آپ کو 10% دے دوں گا لے کے؟ ارے بھائی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے منافع ہوگا, اس میں سے آپ کا ریشو جو ہے وہ اتنا ہے. آخر کار آپ نیشنل سیونگ کو کر ہی رہے ہیں نا. نیشنل سیونگ تو آپ کو کہیں بھی لکھ کے نہیں دیتا کہ میں آپ کو 10% دوں گا یا 4% دوں گا. وہ تو کہتا ہے جناب اتنا منافع ہوگا, اتنا منافع دوں گا, ایگریگیٹڈ منافع اتنا ہے. تو آخر آپ جب پرسنٹیج لگانی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو گارنٹی کر دیتے ہیں, اب گورنمنٹ بہت سی چیزیں کر سکتی ہے. گورنمنٹ تو بھائی گورنمنٹ ہے, اور پہلا حق بھی گورنمنٹ کا ہے. یہ بتا دوں علی حیدر, آپ کے اور میرے پیسے پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ریاست کا حق ہے. ریاست آپ سے پیسہ مانگ سکتی ہے, ریاست آپ کے مکان کو بھی لے سکتی ہے, ریاست آپ کی دکان کو, مگر لینے کا ایک طریقہ مقرر ہے. یہ نہیں ہے کہ غاصب ہو کے بیٹھ جائے. صحیح. اچھا سر, بالکل آخری سوال یہ بڑا عوامی سوال ہے عبد الحسن صاحب, کہ آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ایسے انسٹیٹیوشن سے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے جو قرضہ دیتے ہیں پھر اس کے اوپر عوض بھاری بھاری سود ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے, کیا چھٹکارا ممکن ہے اگر ہم اسلامی طریقے پہ شفٹ ہوں اور یہ جو ہمیں اگر گورنمنٹ کی جو نیڈ ہے وہ عوامی سرمایہ کاری سے پوری ہو, اس کو آپ قرض کہہ لیں, سقوق کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کیا پاسبلٹی ہے سر؟ کیوں نہیں پاسبلٹی ہے, کیوں نہیں, ہر چیز ممکن ہے. دیکھیں کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ آنکھیں اپنی پھیریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ اپنے کام کو کر جائیں گے. مثلا اب آپ دیکھیں آپ کی جو پوری ٹوٹل سرکولیشن آف ویلتھ ہے اس میں سے تقریباً 44 سے 55% ویلتھ جو ہے وہ ہڈن ویلتھ ہے. وہ ہڈن ویلتھ کہاں ہے؟ 5000 کے نوٹ میں ہے, 1000 کے نوٹ میں ہے اور 500 کے نوٹ میں ہے. آپ کو پیسہ چاہیے نا, آپ کو پیسہ مل جائے گا. آپ ہائیسٹ ڈینومینیشن آف نوٹ 100 روپے کر دیجئے, آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جاتی ہے. جب ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جاتی ہے آپ کے پاس سرمایہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے, سرکولیشن میں سرمایہ آتا ہے, آٹومیٹکلی انڈسٹری چلنی شروع ہوتی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے پرائسز کم ہوتی ہیں, جب پرائسز کم ہوتی ہے تو اس کے بعد مال بکنا شروع ہوتا ہے. جب مال بکنا شروع ہوتا ہے تو انڈسٹری لگتی ہے, جب انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو کرائم کم ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک اسلام میں پورا ایک تسلسل لگا ہوا ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آئیں گے اور ایک طریقہ واضح کریں گے کہ اس ملک کا جو سرمایہ ہے یہ پورا اکنامک میں آ رہا ہے, تو اس کے حساب سے آپ کی انڈسٹری بھی چلے گی اور آپ کے ہاں کرائم بھی کم ہوگا. اب یہاں پر ہر چیز ایک, آپ کے پاس تو موبائل 50,000 روپے کا ہے اور میرے پاس 5 روپے کا بھی نہیں ہے, تو لالچ تو میرے پاس آئے گا کہ میں آپ کو موبائل چھین لوں لے کے. تو اسی طریقے سے کرائم بڑھتے ہیں جب آپ کے پاس پرائسز ہائی ہوتی ہیں اور سرمایہ سرکولیشن میں ہوتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, تو وہ طریقہ میں آپ سے ایک جانا, اسپیسیفک طریقہ, میں دوبارہ اس کو ریپھریز کرتا ہوں. حکومت چاہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے, ورلڈ بینک کے پاس نہ جایا جائے, تو کوئی طریقہ آپ سجیسٹ کریں گے جس سے حکومت پیسے اکٹھے کر سکے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. حکومت اپنے منصوبے لے کے آئے اور سکوک ایشو کر دے, فوراً سکوک ایشو کر دے. دیکھیں سکوک تو 100 روپے کے بھی ایشو ہوتے ہیں اور سکوک 100 ارب روپے کے بھی ایشو ہوتے ہیں. یعنی
حکومت کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ موجود ہے کہ حکومت چاہے تو کتنے بھی عبدالحسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے